کریں گے؟ یہ وہی لمحہ تھا جہاں سے دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ پھر میرے رب نے آسمانوں سے جواب نازل کیا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں۔ اور حضور نے پہاڑ پہ چڑھ کر یہی سب بیان کیا تھا۔ بدر آئی تو دنیا کو حیران کر گئی، احد آئی تو ایمان آزمائش میں پڑ گیا، خندق آئی تو صبر نے جنگ جیت لی، خیبر آیا تو ساری طاقت جھک گئی، حنین آیا تو تکبر ٹوٹ گیا۔ یہ محض جنگیں نہیں تھیں، یہ حیرت کے وہ لمحے تھے جو انسانیت کو ہر دور میں حیران کر رہے تھے اور آج تک کرتے ہیں۔ آج لاکھوں افراد ایک ساتھ حج کرتے ہیں اسی کعبے میں جہاں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، وہیں آج لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ہر دور کا انسان اسی سوال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یقیناً یہ وہی بلندی ہے جو صدیوں سے انسانوں کو حیران کرتی آ رہی ہے۔ اور وہ جملہ جو علماء نے ایک کیفیت کے طور پہ لکھا کہ اے ختیجہ میرا یقین کون کرے گا، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے اور ان کا انکار کرنے والے دونوں ہی ان کو سچا مانتے ہیں، دونوں ہی ان کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا وہ آپ کو سچا تو مانتے ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اور افسوس کے بعد اکثریت ہمارے مسلمانوں کی بھی جو آپ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، آپ کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، بس عمل نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی ہم سب کے اوپر جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت ہیں۔ اور یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔